پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان، اور آج تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہے. ہمارے مستقل پینلسٹ، ہمارے اینالسٹ، ہمارے اسکالر جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ماہر تعلیم، مفسر قرآن، آج وہ ذرا ہم سے فزیکلی فاصلے پر ہیں، روحانی اعتبار سے تو الحمدللہ قریب ہی ہیں. تو زوم کے ذریعے سے انشاءاللہ وقت ہمیں ڈاکٹر صاحب نے عنایت کیا ہے، وہ پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل میں بھی پیغام پاکستان کو، پیغام کو اور اس کے ناظرین کو یاد رکھتے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے باوجود اس کے کہ آپ سفر میں ہیں. بہت شکریہ. ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک پہلا تو یہ جو پورے مسلمانوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، حج کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت پریشانی کے سال ہم نے گزارے، جب حرم میں ہم وہ رونق نہیں دیکھ سکے، جب لوگ بیچارے روتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ کیوں حرم کے دروازے بند ہیں، حج کے دروازے بند ہیں، عمرے کے دروازے بند ہیں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری پورے عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی ہے کہ نہ صرف حج کے انتظامات ہو رہے ہیں، حج کے کوٹے کا اعلان ہو گیا ہے، بلکہ پاکستان میں درخواستیں بھی وصول ہو گئی ہیں، قرعہ اندازی بھی ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح سے ایک بھرپور حج جو اس کرونا سے پہلے ہم دیکھتے تھے، جو عالم اسلام کی شان و شوکت کا مظہر، ہم رکن دیکھتے تھے اسلام کا، تو اس بار بھی دیکھیں گے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ خود آپ کے قلب و جگر میں، قلب و ذہن میں اس خبر سے کیا کیفیات پیدا ہوئی ہیں؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو خوشی ہمارے اندر ایک لوٹ آئی ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یوسف صاحب بالکل درست فرمایا. یہ جو ہمارا معاملہ ہے حج والا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو انفرادی ہے، ہر شخص کی جو امنگ ہے. کوئی مسلمان دنیا کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کی امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز حج کرنا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا نہ ہو. اللہ اکبر. اور بے شک ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طور وہاں پہنچ جاؤں، اور پھر حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، گویا ہم کے دل و دماغ کے اندر بستے ہیں. اور ہر شخص اپنی ایک خواہش رکھتا ہے، اور اس خواہش کے ساتھ پھر ایک تمنا، ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے کہ میں کسی وقت جو ہے وہ وہاں پہنچ جاؤں. تو یہ اللہ کے فضل سے ہر سال جو بھی حکومتی پابندیاں ہیں، حکومت سعودیہ کی طرف سے ہوں یا حکومت پاکستان کی طرف سے ہوں، ان پابندیوں کے باوجود جو لیمیٹیشنز، جو ان کے محدود جو وسائل ہیں اور محدود مواقع ہیں، اس میں ہر سال قرعہ اندازی کے ذریعے سے یا پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے بہت سارے خوش نصیب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو رہ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ اگلے سال کا اور انتظار کرتے ہیں، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے. لیکن یہ پچھلے 2-3 سال میں ہمیں کرونا نے اس قدر مایوس کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اندر سے گویا ایک اپنی اس خواہش اور تمنا کو لیے ہوئے اس کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب وہ بھرا ہوا بیٹھا ہے، اور یہ جیسے پھٹ ہی پڑے گا. اور جو ہی یہ آغاز ہوا ہے درخواستوں کا اور حکومت سعودیہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، تو دنیا جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے. حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حکومت پاکستان نے جو اعلان کیا کہ 7 سے 10 لاکھ روپے اس وقت اس دفعہ کافی مہنگا ہو گیا آج، لوگوں کی رسائی اور دسترس سے باہر ہو گیا. آپ اندازہ کریں اس کے باوجود اتنی درخواستوں کا آ جانا، یہ اصل میں یہ پچھلے 2 سالوں کی جو محرومی ہے، اس کے بعد ہر شخص کے اندر جو ایک رکی ہوئی اس کی خواہش تھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں تھوڑی سی
ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی فگر بھی شیئر کر لیں، آپ بہت اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں ہماری ناظرین کی، کہ یہ جو ہماری درخواستیں وصول ہوئی ہیں سرکاری سطح پر وہ 63,604 حج کی درخواستیں ہیں، جب کر سرکاری سطح پر جو لوگ جا سکتے ہیں وہ 32,453 ہیں، یعنی پھر بھی ڈبل درخواستیں وصول ہوئی ہیں، اور قرعہ اندازی سے تقریباً آدھے لوگ سرکاری حج سے جا سکیں گے، یعنی ڈبل ریشو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سرکاری جو ہمارے پاس یعنی تعداد ہے جہاں کوٹا ہے 40% اس سے تقریباً ڈبل لوگوں نے جب اپلیکیشن جمع کروا دی اور پھر ظاہر ان کے نام نہیں آئے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب فوری طور پر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی طرف جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا، جو ہی حکومت پاکستان نے اور وزارت مذہبی امور نے اس کا قرعہ اندازی کے نتائج کا اعلان کیا ہے، تو جو محروم رہ جانے والے ہیں اب ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی طرف، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز اپنی جگہ پہ وہ پچھلے 2 سال سے بیٹھے ہیں، ان کی کمائی نہیں مشکلات کا شکار رہے، بلکہ بہت سارے ایسے چھوٹے ٹور آپریٹرز ہیں جن کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ ان 2 سالوں میں بہت زیادہ تنگ پڑ گئے بیچارے۔ تو اب اندازہ کریں کہ یہ الگ بات ہے کہ ٹور آپریٹرز اپنے معاملات کے اندر کس قدر دیانتدار ہیں اور کس قدر دیانتدار نہیں ہیں، یہ ان کے معاملات ان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، لیکن یہ بہرحال یہ 2 سال کے بعد ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ ہمارے جو حجاج کرام ہیں ان کو اچھی سہولیات کے ساتھ ایک اچھا حج بھی فراہم کریں اور حج کرنے کا موقع بھی فراہم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو ان کے معاملات، معاشی معاملات جو اس کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی وہ درست کریں۔ لہٰذا بہت سارے میں نے پیکیجز کا خود بھی پتہ کیا ٹور آپریٹر سے، کیونکہ میرے اپنے کچھ عزیز جو ہیں وہ حج کرنے جانا چاہ رہے تھے، تو مجھے یوں سمجھ آئی کہ اکثر لوگوں نے تو اتنے زیادہ ریٹس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پچھلے 2 سال کی جو ہے وہ کمی پورا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ اور مشکل میں ڈال دے گا لوگوں کو، حجاج کرام کو۔ بالکل صحیح۔ اور ایسے ٹور آپریٹرز بھی مجھے ملے، ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا کہ جنہوں نے باقاعدہ اس بات کو مینشن بھی کیا اور انہوں نے اپنے جو پیکیج کا ریٹ رکھا ہوا ہے وہ بھی دوسروں سے کم از کم 2-4 لاکھ کم ہے۔ اندازہ کریں 2-4 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں، 2-4 ہزار کی، بالکل ٹھیک، فی کس دیکھیں 2 لاکھ بھی اگر فرق پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے فی کس 2 لاکھ کسی نے کم کیا ہوا ہے، اور سہولیات تقریباً وہی دے رہے ہیں جو دوسرے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں گنجائش تو تھی۔ لہٰذا ایک حاجی یعنی فی کس اگر 2 لاکھ یا 3 لاکھ کوئی بھی ٹور آپریٹر زیادہ لے رہا ہے تو وہ اصل میں اس کے پیچھے یہ اصل چیلنج درپیش ہے کہ اس کا معاشی معاملہ سارا کا سارا وابستہ تھا اسی کاروبار کے ساتھ، اور وہ 2 سال اس کو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کھانا پڑا ہے، تو وہ اس کو کور کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ دوہرا چیلنج ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا پہلو ہے کہ یہ ہماری امت مسلمہ کی مرکزیت کا اظہار ہوتا ہے حج سے، اور وہ جو بیت اللہ کو خالی دیکھ کر جو دل بیٹھ جاتا تھا، اور بیت اللہ کو خالی دیکھ کر جو ہمارے سب کے جو ہے وہ جذبات جو ہیں اس قدر مایوسی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ تو باقاعدہ یعنی آنسوؤں سے روتے رہے بیت اللہ کو دیکھ کے، یوں لگتا تھا جیسے یعنی خانہ خدا تو آباد ہی رہتا ہے، ہمارا اپنا دل ویران ہو گیا، ہم اپنے صحن سونے پڑ گئے شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص حج کو جا سکے یا نہ جا سکے، اب جب سے یہ جدید تکنیکی ذرائع آئے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حج میں شامل ہو جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جی لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں، تو لوگ دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں کہ وہ روزانہ جو عشاء کی نماز ہے وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد وہ حرم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور میں ان کو بعض دفعہ ڈسکشن ہوئی اور ان کو کہا بھی کہ یہ اس طرح سے علماء کرام اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور ویسے بھی جو اتصال صف کا معاملہ ہے اور یہ جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ فقہی معاملہ ڈسکس نہ کریں، یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کرتے ہیں، اپنی نماز ہم نے عشاء کی پڑھ لی، اب ہم اپنے دل کی تسلی کے ساتھ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور حرم کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے اندر تراویح بھی لوگوں نے اپنی یہاں پہ الگ پڑھی،
اور پھر حرم کے ساتھ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے. تو یہ ایک مرکزیت جو ہے اس مرکزیت یا ڈاکٹر صاحب یعنی کم از کم وہ ساتھ نہیں بھی جو پڑھتے، یہ تو کچھ لوگ ہیں جو اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس کو جیسے آپ نے فرمایا آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتے ہیں. اچھا، اس میں کس قدر ایک اللہ کی طرف سے روحانیت ہے اس کو دیکھ لینے میں، اور اس روحانیت کا قلب و جگر پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں جب گلاسگو میں تھا تو یہ 2006-07 کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ یہ فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے السلام علیکم کہا. تو جس شخص نے السلام علیکم کہا وہ گورا محسوس ہو رہا تھا لڑکا، تو میں سمجھا کہ شاید اس نے مجھے مذاق کیا ہے یا ویسے اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے. تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی 18-19 سال کا لڑکا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو بہرحال اس سے بعد میں بات ہوئی کہ مسلمان، وہ سارا ایتھیسٹ گھرانہ تھا اور اس گھرانے میں سے صرف ایک وہ لڑکا مسلمان ہوا تھا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں حج کا منظر دیکھ کر مسلمان ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ یہ ٹی وی کے اوپر وہ کہتا ہے میں حج کا منظر دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں. اس کے اندر کتنی بڑی تبلیغ ہے، یعنی محض حج کا منظر ہی. واہ سبحان اللہ. تو یہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم محروم تھے آج تک. ان 2 سالوں میں یہ گیپ آیا اور میرے خیال میں یہ گیپ ہماری ہی، وہ جیسے اللہ کریم نے فرمایا ما اصاب من مصیبتیں فبما کسبت ایدیکم، اور یہ ہماری ہی کرتوتوں کا اور ہمارے ہی اعمال کی شامت ہوتی ہے. تو ہمارے اعمال کی شامت سے جو یہ 2 سال گیپ رہا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حرم آباد ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی، مجھے ذہن میں آیا پیارے پیغمبر کی وہ حدیث مبارک، آپ کا وہ ارشاد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ فرمائی ہے یا ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ جب کوئی حج کر سکے تو پھر وہ لیٹ نہ کرے، کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا رکاوٹ پیش آئے. یعنی یہ بھی بہت بڑا سبق ہے اب ہمارے لیے کہ حرم کے دروازے اگر کھل گئے ہیں تو کسی وجہ سے ریٹ کم ہونا، مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اس چیز کو یعنی نہ بنائیں بلکہ وہ جائیں اور وہاں پہنچیں. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت پر. اور صاحب استطاعت کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی الزاد والراحلہ، کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس یعنی سامان سفر ہو، زاد سفر ہو یعنی کھانے پینے کا سامان ہو اور سواری کا انتظام موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ پیکج کے پیسے موجود ہوں اور یہ گورنمنٹ کا جو بھی پیکج ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے، پھر وہ حج کے لیے نہیں جاتا. وہ قرآن حکیم میں جہاں اس کی فرضیت کی آیت آئی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے آخر پہ اللہ کریم نے یہی فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جہانوں سے بالکل بے نیاز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج نہیں کرتا اور باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے اور وہ حج نہیں کرتا اور حج کی فکر نہیں کرتا، تو وہ تو گویا کافر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کریم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بعض لوگوں کے ہاں یہ حدیث جو ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ مرفوع ہے، یعنی یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا نہ ہو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہو، تو بھی یہ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کے اعتبار سے بھی اور قول کے اعتبار سے بھی قرآنی مفہوم کے عین مطابق ہے. اور اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، ان لوگوں کو ابھی سے فوری طور پر جو ہے حج کا بندوبست کرنا چاہیے. اور یہ جو اللہ نے موقع عطا فرمایا، ہو سکتا ہے اگلے سال پھر موقع نہ ملے، اور حالات کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے، دنیا کے حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو 2 سال حج بند رہا ہے، لوگوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حج مہنگا ہے یا سستا، جن کے پاس استطاعت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان کو لازماً اس سال حج کر لینا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ایک اور بہت اہم پہلو ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم آپ کی رائے لیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو آخر میں جملہ ارشاد فرمایا مجھے یاد آیا ابوالکلام آزاد جب قلعہ احمد نگر میں یہ قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے تھے، تو یہ ابوالکلام آزاد یہ ایک چائے کے بڑے شوقین تھے، اور چائے وہ چمبیلی کی وائٹ جیسمین پیا کرتے تھے، اور انہیں وہاں جب ختم ہو گئی تو پھر بڑی مہنگی کہیں سے دستیاب ہوئی. وہ بڑا شاندار جملہ ہے، میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابوالکلام آزاد کہنے لگے کہ جب میں نے اتنی مہنگی وہ چائے خریدی تو سارے افسوس کرنے لگے کہ اتنی مہنگی خریدی، جبکہ میں بڑا خوش تھا کہ مجھے سستی مل گئی ہے. جتنی طلب اور تڑپ ہے تو یہ جتنے بھی میں نے پیسے اس میں لگا دیے ہیں اس کے مقابلے میں یہ چیز سستی ہے. تو جب یعنی ایک دنیاوی چیز کے بارے میں انسان یہ کہہ سکتا ہے تو حج تو کبھی مہنگا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بندہ پوچھے ان لوگوں سے جو ساری زندگی روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ غریب جن کا دل چاہتا ہے جانے کو، پھر بالآخر کبھی ان کو یہ فرصت ملتی ہے تو پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ گھر نہیں بنایا خیر ہے، کپڑے اچھے نہیں بنائے خیر ہے، پیسے جمع کر کے اللہ کا گھر دیکھ لیا تو بہت کچھ کما لیا. اب بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ